میرے بڑے بھائی رانا تنویر حسین صاحب، وفاقی وزیر، علاقے کے اکابرین، میرے بھائیوں، میرے بچوں، السلام علیکم۔ میں نے آج تک جتنے بھی کوئی افتتاح کیے ہیں، اس وزارت میں آنے کے بعد اگر میں پنجاب میں کسی کے پاس سب سے پہلے پہنچا ہوں تو وہ میرے بڑے بھائی رانا صاحب ہیں، اور الحمدللہ مجھے بڑی خوشی ہے کہ آج اس علاقے کے لیے، کوٹ پنڈی داس کے باسیوں کے لیے، اس پورے علاقے کے لیے ایک ترقی کی نئی شاہراہ کھل رہی ہے، ایک نیا راستہ ترقی کا کھل رہا۔ جتنا میں نے پچھلے ایک سال میں اپنے اس بڑے بھائی رانا تنویر حسین کو اس علاقے کی خدمت کرتے دیکھا ہے، میں آپ کو حلفاً کہہ رہا ہوں، روزے سے ہوں، حلفاً کہہ رہا ہوں، میں نے کسی ایم این اے کو، کسی وفاقی وزیر کو اتنی درد لیتے نہیں دیکھا جو رانا تنویر حسین لیتے۔ اور میں نے رانا صاحب کے لیے مذاق کے طور پہ یہ بھی کہا ہوا ہے کہ رانا صاحب آپ کے لیے ایک علیحدہ سے وزارت ہونی چاہیے جو صرف تواڈے ہی کام کرے، کیونکہ جتنا کام ماشاءاللہ رانا صاحب اپنے علاقے کے لیے کراتے ہیں اور جس درد سے کراتے ہیں، جتنی محنت سے کراتے ہیں، پیچھے لگ کے کرواتے ہیں، اور کوئی شخص نہیں کرواتا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اسی وجہ سے اس علاقے کے لوگوں کے دلوں میں رانا تنویر حسین کو زندہ رکھا ہوا۔ رانا تنویر حسین کو آپ نے بزرگوں کی طرح، اپنے بھائی کی طرح آپ نے ان کو عزت دی ہے، اور اللہ کا شکر ہے اتنی بار ان کو آپ نے ایم این اے منتخب کرایا ہے، اور اتنی بار الحمدللہ اللہ کے کرم سے وہ وفاقی وزیر بنے۔ اور انشاءاللہ یہ جو سفر ہے، ہم سب رانا صاحب کے بھائی بھی ہیں اور ان کے دست راست بھی ہیں، تو وہ جو ہمیں حکم کرتے رہیں گے بطور چھوٹے بھائی، ہم انشاءاللہ تعالیٰ ان کے حکم پہ عمل کرتے رہیں گے انشاءاللہ تعالیٰ، اور اس علاقے کی ترقی میں اپنا حصہ بھی ڈالتے رہیں گے۔ تو آپ کے پاس، رانا صاحب کے پاس، اس علاقے کے پاس ایک وزارت نہیں ہے، آپ کے پاس دو وفاقی وزارتیں ہیں۔ تو آپ کو صرف وفاقی ایک وزیر نہیں ہے، آپ کے پاس دو وفاقی وزیر ہیں۔ جو حکم رانا صاحب کا اس علاقے کی ترقی کے لیے میرے پاس آئے گا، انشاءاللہ تعالیٰ میں سب سے پہلے وہ حکم کی تعمیل کروں گا انشاءاللہ۔ میں آپ کا گوانڈی بھی ہوں، یہ بات ٹھیک ہے، میرا حلقہ بھی آپ کے ساتھ ہے، اور اس کے ہمسائے کے ویسے بھی حقوق بہت ہوتے ہیں، اور انشاءاللہ اس علاقے کی ترقی میں اپنے علاقے کی ترقی کے ساتھ انشاءاللہ تعالیٰ اس کو مل کے ہم انشاءاللہ ایک مثالی علاقہ بنائیں گے۔ جب میں نے ایک سال پہلے اپنے علاقے میں گیا تھا، میں کچھ اور سیاسی بات نہیں کرنا چاہتا، لیکن وہ علاقہ بہت نظر انداز ہوا تھا، تو میں نے ادھر وعدہ کیا تھا کہ انشاءاللہ اس کو مثالی علاقہ بنائیں گے، اور انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ آئندہ آنے والے وقت میں یہ علاقے جو ہیں یہ انشاءاللہ تعالیٰ نہ صرف لاہور بلکہ انشاءاللہ تعالیٰ باقی پورے پاکستان کے لیے بھی ایک مثالی علاقہ بنیں گے۔ آج کے حالات کے مطابق صرف میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ایک بہت بڑا سانحہ جو ہوا وہ پچھلے دنوں میں ہوا۔ ایک آپ نے دیکھا ریلوے جو ہے ہماری پاکستان ریلوے، اس کو اغوا کیا گیا، اور وہاں پہ لوگوں کو جو ہے وہ بہت سارے لوگ جو ہیں وہ اللہ کو پیارے ہوئے، شہید ہوئے۔ اور اس میں جو اب ہماری پاک فوج کا کردار ہے، سب سے زیادہ ضروری ہمارا یہ ہے کہ ہم سب مل کے اپنی اس فوج کے پیچھے کھڑے ہوں۔ کسی کے لیے قربانی دینا اتنا آسان نہیں ہے۔ اگر آپ دیکھیں تو ہزاروں کی تعداد میں ہماری افواج اور ہماری پولیس نے اپنے لوگوں کے جانوں کو تحفظ دینے کے لیے اپنی جان قربان کی ہے۔ میں آپ کو ایک بات بتانا چاہتا ہوں کہ ہم سب یہاں پہ ہیں، بیٹا آرام سے سنیے گا، ہمارے بھی بچے ہیں، اپنے بچے کو اس ملک کے لیے قربان کرنا کیا آسان کام ہے؟ اپنی جان کو کسی اور کی جان بچانے کے لیے قربان کرنا کیا آسان کام ہے؟ اپنے سہاگ کو کسی اور کے سہاگ کو بچانے کے لیے قربان کرنا آسان کام ہے؟ جس کے گھر کا بچہ شہید ہوتا ہے اس کے گھر کو بھی تو جا کے دیکھو کبھی۔
جس کا باپ شہید ہوتا ہے ان بچوں سے بھی تو جا کے پوچھو کہ ان کے اوپر کیا گزرتی ہے. جس آدمی کی ایک اولاد تھی، ایک اولاد، ماں باپ کا سہارا تھا، اس کے اپنے 2 3 بچے تھے. بتائیں اس گھر پہ اب کیا گزر رہی ہوگی. اس نے جان کس کے لیے قربان کی ہے؟ ہمارے بچوں کو بچانے کے لیے، آپ کے بچوں کو بچانے کے لیے، اس ملک کو تحفظ دینے کے لیے. کیا ہمیں اس بات کا احساس ہے؟ آج ایسے لوگ بھی ہیں جو سوشل میڈیا پہ بیٹھ کے فوج کے خلاف باتیں کرتے ہیں. ان سے کوئی ایک دفعہ پوچھے اتنی جرت ہے کہ اپنے بچے کو قربان کر سکو اس ملک کے لیے؟ یہ سوشل میڈیا پہ بیٹھ کے بکواس کرنا تو بہت آسان ہے. بھیجو نا اپنا بچہ جا کے قربان ہونے کے لیے، میں بھی دیکھوں، پھر میں بھی تمہارے ساتھ ہوں گا. اپنا بچہ بھیجو نا، اپنے بچے کو شہید کرنے کے لیے بھیجو نا. تم ان کے خلاف لکھتے ہو، ان کے خلاف بکواس لکھتے ہو جو تمہارے لیے اپنی جان دیتے ہیں، اپنے بچوں کو یتیم کرتے ہیں، اپنے ماں باپ کو بے سہارا چھوڑ کے چلے جاتے ہیں. آپ بتائیں ایک گھر میں سے جب ایک کام کرنے والا چلا جاتا ہے، کیا اس گھر کا کوئی والی وارث رہتا؟ کوئی ان یتیم کے اوپر دست شفقت رکھتا؟ اس بیوہ کا کیا بنتا ہے؟ اس ماں باپ کا جن کا جگر چلا جاتا ہے اس کا کیا بنتا ہے؟ شرم نہیں آتی؟ اور وہ بڑی ڈھٹائی سے لکھتے ہیں، ایک ایک جماعت کے ساتھ تصویریں لگا کے، جیسے پورا پاکستان انہوں نے فتح کر کے ہمیں دیا تھا، جیسے ساری جنگیں جو ہے وہ یہ بھائی صاحب لڑ کے ہمیں لے کے دے کے گئے تھے. یہ ساری قربانیاں جو ہیں وہ ایک سیاسی جماعت نے دی ہوئی اس ملک کو بچانے کے لیے، باقی تو سارے انڈیا ہی رہتے سن. یہ جو جنگیں لڑی ہیں یہ تواڈے دادا جی لڑ کے گئے سن. یہ جو شہادتیں ہوئی ہیں یہ کیا اس سیاسی جماعت کے لوگوں نے کی ہوئی ہیں شہادتیں؟ یہ ملک کو بچانے کے لیے جو روز جانیں قربان ہو رہی ہیں، کیا یہ سیاسی جو پارٹی ہے یہ دے رہی ہے قربانیاں؟ کتنا آسان ہے سوشل میڈیا پہ بیٹھ کے بکواس کرنا اپنے ہی ملک کے خلاف، اپنے ہی ملک کی فوج کے خلاف. آج اگر یہ فوج نہ ہو ایک دن یہ ملک قائم نہیں رہ سکتا، ایک دن. اور اگر آج اس فوج کو آپ کمزور کریں گے آپ اس ملک کو کمزور کریں گے. ان کو کوئی احساس نہیں ہے، ان کے لیے ملک، ان کے لیے یہ جو ہمارا پیارا خوبصورت ملک ہے یہ صرف اور صرف ان کے لیے پیچھے ہے، اپنی پارٹی آگے ہے. ہر ایک شخص کے پیچھے سارے ملک کو داؤ پہ لگایا ہوا. ادھر شہید ہو رہے ہیں، جانیں قربان ہو رہی ہیں. آپ کو پتہ ہے 110 فوجی جوان اس ٹرین کے اندر تھے. وہ کدھر جا رہے تھے؟ وہ آپ کے ملک کے لیے قربانی دینے کے لیے وہاں گئے ہوئے ہیں. وہ بھی ہمارے ان بچوں کی طرح، یہ بچے جو میرے سامنے کھڑے ہیں انہی بچوں کی طرح وہ بھی کسی کے ماں باپ کے بچے ہیں. انہوں نے بھیجے ہوئے ہیں نا وہاں پہ کہ جاؤ ملک کے لیے جا کے جنگ لڑو. کس پہاڑ پہ بیٹھا ہوا ہے ہمارا فوجی جوان؟ کس کے لیے بیٹھا ہے؟ آپ کے بچوں کے لیے بیٹھا ہے. اور اگر یہاں سے بیٹھ کے لوگ ان کو گالیاں دیں، بتائیں اس کے اوپر کیا گزرتی ہوگی جس کا بیٹا شہید ہوتا ہے اور وہ یہ سوشل میڈیا پہ گالیاں سنتا ہے. سوچے تو صحیح، جس نے اپنا بیٹا قربان کر دیا، جس نے اپنا سہاگ قربان کر دیا، جس نے اپنا باپ قربان کر دیا، اور وہ آگے سے سوشل میڈیا پہ گالیاں سنتا ہے. سوچے تو صحیح ایک دفعہ. خدا را میری آپ سے گزارش ہے، سیاست ان سے کہ ضرور کریں، خدا کے لیے ملک کی قیمت پہ مت کریں. اس پاکستان کے ساتھ یہ ساری بہاریں جو ہیں اس ملک کے ساتھ ہیں. ملک کو کھوکھلا نہ کریں. تواڈا جڑا ابا ہے انہوں بھی اسی 4 سال دیتے سن، صبر کرو. وہ ابا جی 4 سال گزار کے گئے نے، کوئی گل نہیں. 4 دن اگر گزارنے پی رہے نے اندر، اس وقت لوکاں نو جدو تسی اندر دیندے سو تو تسی بڑے خوش ہوندے سو. اس وقت تو آپ کہتے تھے نیا پاکستان بن رہا ہے. لوگوں کو پکڑ پکڑ کے جب اندر کرتے تھے، کسی کو باہر رہنے دیا تھا؟ نواز شریف اندر، شہباز شریف اندر، مریم اندر، حمزہ اندر، ساری کی ساری پارٹی لیڈرشپ
ख्वाजा आसिफ, ख्वाजा साद, एहसन इकबाल, राना साहब, हर बंदा अंदर। उस वक्त सब ठीक था, अपनी बारी आई तो इतनी तकलीफ क्यों हो रही है? जिस तरह लोगों को अंदर फेंकते थे, ये मकाफात अमल है, ये अल्लाह का निज़ाम है। जो किसी के लिए गड़ा खोदेगा उसमें सबसे पहले खुद जाएगा। आपने जो जो दूसरों के साथ किया, अगर आपने लोगों को उस वक्त इज्जत दी होती, आज आप इज्जत ले रहे होते। अगर आपने लोगों को उस दिन इंसान समझा होता, सिर्फ सियासी मुखालिफ समझा होता, राना सनाउल्लाह के ऊपर आपने कौन सा मुकदमा डाला? आपने वो मुकदमा उसके ऊपर डाला जिसके ऊपर उसको सजाए मौत होती है। और मैंने उस दिन उस मीटिंग में बैठ के कहा था, ये काम मत करो, इसका हिसाब देना पड़ेगा। किसी के ऊपर नजायज मुकदमा डालने का हिसाब इस दुनिया में भी देना पड़ता है, उस अल्लाह के पास जाके भी, उसकी बारगाह में भी देना पड़ता। किसी के ऊपर आप ऐसा मुकदमा डालें जिसके ऊपर उसको सजाए मौत होती हो। आज मैं सबको कहना चाहता हूं, ये मुल्क के साथ अपनी सबसे ज्यादा हमारी वाबस्तगी किसी सियासी पार्टी के साथ नहीं है, किसी शख्सियत के साथ नहीं है, इस मेरे मुल्क के साथ है। मैं हर सियासी शख्सियत को पीछे समझता हूं, इस मुल्क को आगे समझता हूं। ये मुल्क है तो सारी सियासत है, ये मुल्क है तो ये सारी सियासत है। सियासत जो है इस मुल्क से मुकद्दम नहीं है। ये मुल्क कायम रहेगा इंशाअल्लाह ताला। जो लोग अपने बच्चों को कुर्बान करके मेरे बच्चों को बचा रहे हैं, हम उस पाक फौज के साथ। वादा आ गया आपकी तरफ से? जरा हाथ खड़ा करके बताएं जो जो जरा पाक फौज के साथ आज खड़ा है। पाक फौज, पाकिस्तान, पाकिस्तान, पाकिस्तानी फौज इंशाअल्लाह ताला मिल के सारे नारा लगाएंगे। नारा तकबीर, नारा तकबीर, नारा रिसालत, पाकिस्तान। बहुत शुक्रिया।